Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि राज को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। वो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद वो हम दोनों को धमकी देता है कि तुम दोनों अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और वो धमकी दे के चला जाता है। उसके बाद जैस तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, और फिर मैं उसको थोड़ा सा हौसला देती हूँ, उसको सुकून में ले आती हूँ, उसको हक करती हूँ, रिलैक्स करवाती हूँ। और उसके बाद हमारे बहुत सारे जो है क्यूट मोमेंट्स भी बनते हैं। खैर मैं जैस को बस एक बात बोलती हूँ कि यार जब तक हम साथ में हैं तब तक हम रहें बस। हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, हमें रिलैक्स करना चाहिए, हमें हमें साथ में जो टाइम मिल रहा है हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अच्छे अच्छे अपने मोमेंट्स बनाने चाहिए। तो फाइनली जैस भी मेरी बात को एग्री कर लेती है, और फिर हम दोनों बहुत ही सुकून से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मेरी सासू माँ की एंट्री होती है। फाइनली वो हमें देखती नहीं है किस करते हुए, बिकॉज हम नीचे बैठे होते हैं उस टाइम। तो वो आती हैं और फिर कहती है कि खाने को कितनी देर है। तो खैर फिर मैं जो होती हूँ मैं खाना बनाने के लिए उठती हूँ, खाना बना रही होती हूँ। तो जैस जो होती है वो फिर मुझे बहुत परेशान करती है। मतलब वो अच्छे से जानती है यार वो मेरे इतना करीब होगी तो मैं कुक कैसे करूँगी यार। जब मैं हांडी बना रही होती हूँ तो वो पीछे आती है, मेरी कमर में से हाथ डालती है और मेरे बालों में से हवा करती है और मेरे नेक पे किस करती है। हाय मतलब मुझसे तो चम्मच भी नहीं उठाया जा रहा था उस टाइम। मैं उसको कहती हूँ यार प्लीज़ मत करो ना, देखो तुम ना दूर होके खड़ी हो, वरना मुझे खाना नहीं बनना तो तुम्हारी मम्मा ने यानी मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनानी हो, तुम यही चाहती हो कि मेरी इंसल्ट हो। तो वो हंसती और फिर साइड पे हो जाती है कि नहीं ठीक है तुम बनाओ, मैं तुम्हें देखती हूँ बस। तो खैर फिर मैं खाना बना रही होती हूँ और वो दूर से मुझे देख के स्माइल कर रही होती है। उसे जब भी मौका मिलता है मुझे तंग करने का वो ज़रा सा मौका नहीं छोड़ती। मतलब मैं कुछ उठाने लगती हूँ तो फ़ौरन से वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती ये मैं उठा के देती हूँ ना। तो मुझे तंग करती है। और उसका ये तंग करना मुझे उसके सामने तो मैं बोल रही होती हूँ यार मत करो ना, इरीटेट हो रही हूँ, बट अंदर से मुझे बहुत सुकून एक सेटिस्फेक्शन सी होती है, खुशी मिलती है यार। मतलब जितना वो मुझ पे प्यार निछावर करी होती है, शायद मुझे हमेशा से यही चाहिए था। एक पल के लिए हम दोनों भूल ही गए थे कि राज अब हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी, हम बस अपने में ही थे। तो खैर ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, मैं खाना बना लेती हूँ और मैं फिर खाना लगाने के लिए मतलब जब बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही होती हूँ और उठा के बाहर जाने लगती हूँ तो जैस मेरा हाथ पकड़ लेती है। हाय मेरे तो ऐसे दिल में ऐसे लगता है घंटियाँ बज रही हो ज़ोर ज़ोर से और ऐसे हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही होती है। तो मैं उसको देखती हूँ और बोलती हूँ कि क्या कर रही हो तुम, हाथ छोड़ो। तो बोलती है रश्मिका मैं तो बस ये कह रही थी कि खाना तुमने बनाया तो बर्तन मैं लगा देती हूँ ना, खाने में तो हेल्प तुम्हारी करवाई नहीं, एटलीस्ट बर्तन लगवाने दो ना प्लीज़। तो इस बोल के मेरे हाथ से बर्तन ले लेती है और फिर जब जाने लगती है तो पीछे पलटती है मेरी तरफ, मेरे पास आती है और ऐसे खड़ी खड़ी मेरे लिप्स पे किस कर लेती है। हाय शुक्र है उस टाइम मेरे हाथ में कुछ नहीं था, वरना सब कुछ मैंने गिरा देना था। मेरी तो हार्ट बीट इतनी फास्ट जाती है। और वो फिर मुझे देख के स्माइल करती है और कहती है ओके। मैं बोलती हूँ हाँ ओके। तो उसके बाद वो बाहर चली जाती है, बर्तन वगैरह लग जाती है और फिर मैं भी थोड़ा सा हेल्प करवाती हूँ उसके साथ। तो हम लोग बर्तन लगा देते हैं। तो मैं उसे बोलती हूँ कि मैं एक काम करती हूँ मैं ना सासू माँ को बुला के आती हूँ। बोलती हाँ जल्दी आना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा। मतलब थोड़ी देर पहले वो इतनी डर रही थी और अब वो इतनी आराम से, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे सच्ची बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून सा मिला उसे स्माइल करता देख के, उसे हंसता देख के। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो अंदर से अभी भी डरी हुई है। खैर फिर मैं जाती हूँ अपनी सासू माँ को बुलाती हूँ। जब वो आके बैठती हैं तो वो कहती हैं कि तुमने राज को नहीं बुलाया। तो मतलब वो मुझे कहती हैं, मुझे कहना था ना ऑफकोर्स, उसकी सबकी नज़र में तो मैं उसकी बीवी जो थी। तो मैं उसे बोलती हूँ कि जी मैं बस उन्हें ही बुलाने जा रही थी। तो जैस जो होती है वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और फिर मैं उसे बोलती हूँ कि यार जाना पड़ेगा। और मुझे क्या होगा ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे भाई में इतनी भी वो हिम्मत नहीं है ठीक है ना मुझे कुछ कर सके। तुम एक काम करो तुम बैठो, मैं अभी उसे बुला के आई। बट जैस इतनी डरी हुई थी ना, वो ऐसे उसका हाथ कांप रहा था। मैं बहुत प्यार से उसका हाथ छुड़वाती हूँ, उसके हाथ पे किस करती हूँ। तो जब मैं उसके हाथ पे किस करती हूँ तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, उनका मुँह दूसरी साइड पे होता है। तो मैं उसको वैसे करीब आती हूँ और उसके कान में कहती हूँ कि नहीं देखा रिलैक्स हाँ। इसके बाद फिर मैं स्माइल करती हूँ और फिर जाती हूँ राज को बुलाने के लिए। राज जो है अपने रूम में होता है, दरवाज़ा जो है ऐसे बंद पड़ा होता है। जब मैं ऐसे दरवाज़ा ऐसे नॉक करने लगती हूँ मेरी खुद की हार्ट बीट इतनी फास्ट होती है, बिकॉज़
جیس کے سامنے میں دکھا تو رہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، بٹ سچائی یہ تھی کہ اندر سے یار میرے بھی پھٹ رہی تھی، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خیر میں بہت گھبراتے ہوئے ایسے نوک کرتی ہوں تو راج اندر سے بڑے غصے سے بولتا ہے کہ کون ہے؟ تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں روم کے اندر جاؤں، میں وہیں باہر سے بولتی ہوں کہ کھانا لگ گیا ہے، آپ کی مما آپ کو بلا رہی ہیں، بس میں اتنا بول کے وہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ اور جب میں جاتی ہوں تو جیز وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے، میرا انتظار کھڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سے بس بھی آنسو آنے والے ہوتے ہیں۔ میں فوراً سے جاتی ہوں، اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں، اسے بولتی ہوں ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہتی بھائی نے تمہیں کچھ، میں بولتی ہوں ارے یار کچھ نہیں، کیا وہ بھگوان ہے، کھا جائے گا مجھے، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے میں اس کو حوصلہ دیتی ہوں، اس کے بعد میں اس کو بڑے پیار سے مطلب ایسے چیئر پیچھے کر کے نا اسے بٹھا دیتی ہوں، اور وہ اتنی ڈر رہی ہوتی ہے، اپنی مما کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خیر میری ساسو ماں اس لحاظ سے مجھے بہت پسند ہے کہ جب وہ کچھ کھا رہی ہوتے ہیں نا تو ان کا پورا فوکس ان کے اپنی پلیٹ پہ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی اور اس چیز کا ہم بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر پھر جیز کو بٹھانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ جاتی ہوں اور جیز کو بولتی ہوں کہ کچھ کھاؤ نا تم، تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، کچھ نہیں کھا رہی ہوتی، تو میرے کہنے پہ خیر وہ ایسے ہی اپنی پلیٹ آگے کرتی ہے کچھ ڈالنے کے لیے، پھر اس کا ہاتھ ایسے ایسے کام پر ہوتا ہے، میں فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں، میں بولتی ہوں کہ تم ایک کام کرو، تم رہنے دو، میں تمہیں ڈال دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد میں اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتی ہوں اور پھر میں اس کو بولتی ہوں کھاؤ، تو وہ نہیں کھا رہی ہوتی، تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ خیر میں اسے ایسے کھلا ہی رہی ہوتی ہوں تبھی وہاں پہ راج آ جاتا ہے، وہ جب راج کو دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے، فوراً سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کے ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے۔ خیر میں بھی کھڑی ہوتی ہوں اور پھر میں ایسے اپنی ساس کی طرف دیکھتی ہوں، تو پھر میں جیز کو کہتی ہوں کہ یہ کچھ نہیں بولیں گے، ابھی ممی جی یہاں ہیں نا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، تو ایسے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا دیتی ہوں، خود بھی بیٹھ جاتی ہوں، اور اس کو بہت زیادہ کھانسی لگ رہی ہوتی ہے تو میں اس کو پانی پلا رہی ہوتی ہوں، وہ اتنی ڈری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ ایسے ایسے کام پہ ہوتے ہیں، تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پلا رہی ہوتی ہوں۔ تو راج یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور جیز بھی انہیں نوٹس کر رہی ہوتی ہے اور مجھے کہہ رہے تھے پلیز مت کرو بھائی، بہت غصہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یار سیریسلی مجھے نا رات کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ غصہ کرے جو مرضی کرے یار، بٹ مجھے تھا کہ بس مجھے جیز کو وہ پیار دینا تھا جس کی وہ حقدار تھی، جس طرح سے اس نے مجھے تب سنبھالا تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اس دفعہ میں چاہ رہی تھی کہ میں اسے اس طرح سنبھالوں، اس کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کروں، بیکاز میں جانتی تھی کہ وہ کتنی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اور میں وہی کر رہی تھی جو مجھے کرنا تھا۔ راج جو ہوتے ہیں غصے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب راج کو غصے میں مطلب بیٹھتے ہیں تو کافی چیئر شور کرتی ہے نا، اسے غصے میں جو چیئر کھینچتے ہیں، تو ان کی جو مما ہوتی ہے یعنی میری ساس ہوتی ہے، وہ راج کی طرف دیکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا، تو وہ غصے سے ایسے میری طرف اور جیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے، تو میری ساس مجھے کہتی ہے کہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو، ادھر اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھو، کھانا ڈالو، اس کو کھانا پروسو۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور راج مجھے کہتے ہیں ہاں ادھر آؤ، مجھے یہ ڈال دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑتا ہے، جب میں اٹھ رہی ہوتی ہوں جاتی اتنی ڈری ہوتی ہے، وہ نیچے سے میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ایسے اشارہ کرتی ہے کہ مت جاؤ، میں اسے بولتی ہوں کہ ریلیکس رہو یار، بھائی ہے تمہارا، کوئی جن تھوڑی ہے جو مجھے کھا دے گا، ریلیکس۔ تو میں اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیتی ہوں، جبکہ میری اندر سے میری خود کی بڑی پھٹ رہی ہوتی ہے، بیکاز مجھے اس کے غصے کا کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر میں جاتی ہوں اس کے پاس، مطلب اس کو کھانا ڈال کے دیتی ہوں، اور پھر واپس جیز کے پاس آنے کے لیے آ رہی ہوتی ہوں، تو راج میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، ادھر میرے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اب میں جیز کی طرف دیکھتی ہوں، پھر اپنی ساس کی طرف دیکھتی ہوں، اور صرف اور صرف اپنی ساس کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہوں، اور میری نظر صرف اور صرف جیز پہ ہوتی ہے، بیکاز وہ اس کی مطلب یار میں اسے بہت اچھے سے جانتی تھی، اس کا گھبرانا، اس کا یہاں تک کہ مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی سانسیں تیز کب ہوتی ہیں، کس بات پہ ہوتی ہیں، مجھے ہر چیز اس کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، اور اس ٹائم اس کی حالت دیکھ کے مجھے صاف دکھ رہا تھا اسے کتنا برا لگ رہا ہے، بیکاز رات جان بوجھ کے اس کو برا فیل کروانے کے لیے مجھے جان بوجھ کے ٹچ کر رہے تھے کھانے کے بہانے، اور پھر مجھے کہہ رہے تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی، میں بولتی ہوں ہاں میں کھا رہی ہوں، کہتے نہیں تم تو کچھ کھاتی نہیں ہو، ادھر آؤ میں کھلا دے، تو ایسے بول کے مجھے زبردستی کھانا کھلا رہے تھے، اور جیز کو اتنا برا لگ رہا تھا، وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے، میں ایسے راج کا ہاتھ زور سے پیچھے کرتی ہوں، اور میں بھی اٹھ کے جیز کے پیچھے چلی جاتی ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری ساس کیا بولے گی یا کچھ بھی، میں بس اٹھ کے چلی جاتی ہوں۔ جیسے میں جیز کے روم میں جاتی ہوں، پیچھے سے جیز فوراً سے دروازہ بند کر دیتی ہے، اور میں بولتی ہوں پلیز پلیز
जान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है, वो अच्छे से जानता है मैं तुमसे, यार प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना। वो तो यही चाहता है ना हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, वो यही। तुम पागल हो। उसने एक फजूल की कोशिश की हमारे बीच में दरार डालने की, और तुम उसकी कोशिश को कामयाब करी हो। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना जान, देखो कुछ नहीं है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता है जब वो मुझे छूता है, मुझे भी बुरा लगता है, बट यार अब तो वो सब कुछ जानता है ना, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है। प्लीज़ जान दरवाज़ा खोलो ना, बात सुनो मेरी बच्चा, प्लीज़ तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम तो ज़िंदगी हो मेरी। हाँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलना। देखो अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना, वो मैं क्या करूँगी, तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हें मेरा गुस्सा आता है, ठीक है ना। मैं करना नहीं चाहती वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी ना मैं इससे भी ज़्यादा गंदा कुछ करूँगी। देखो आखिरी बार पूछो, ठीक है मैं जा रही हूँ अब ना, अब तुम देखना मैं अपने साथ क्या करती हूँ। तो ऐसे बोल के मैं गुस्से से वहाँ से जाने लगती हूँ। तो जैस फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है, मेरा हाथ खींच के मुझे अपने रूम में अंदर करती है, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है, और कहती क्या बदतमीज़ी है, क्या क्या चाह रही हो तुम, नहीं मतलब चैन से तुम मुझे गुस्सा भी नहीं करने देती। जो वो गुस्सा कर रही होती है, हाय मुझे तेरा स्कूल में रोता है, मैं उसके करीब आती हूँ, बोलती हूँ अच्छा तो गुस्सा करना है। हाँ ओहो मेरी जान मुझ पर गुस्सा करेगी, ठीक है करो, हम भी देखते हैं कितना गुस्सा करती हो। तो ऐसे कह कि मैं उसके करीब जा रही होती है, वो पीछे जा रही होती है, बोलती है बस रुक जाओ वहीं पे, बोला ना गुस्सा आ रहा है मुझे, देखो अब तुम गुस्सा दिला रही हो, मारूंगी मैं तुम्हें। तो बोलती अच्छा तो मारोगी, हाँ तो किसने रोका है, मारो ना, देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मारो। कैसे मारोगी, ऐसे ऐसे करके मैं अपने फेस पे खुद थप्पड़ मार रही हूँ, तो ऐसे मारोगी या फिर ऐसे मारोगी। अच्छा अच्छा आहिस्ता मार रही हूँ मैं, अच्छा ज़ोर से मारना है, अच्छा ठीक है ये लो। तो ऐसे मैं खुद को मारने के लिए हाथ ऊपर करती हूँ, फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती पागल हो तुम, नहीं बता दो कौन अपने आप को मारता है, गधी कहीं की, मैंने तुम्हें बोला मारो खुद को। तो मैं हंसती हूँ, बोलते अबे यार अभी तुमने तो बोला कि मारूंगी, अब मुझे पता तुम तो मुझ पर हाथ उठाओगी नहीं ना, तो मैं हाँ तो मैं खुद को ही मार लेती हूँ, क्या ख्याल है। तो बोलती गधी मारो तुम्हें, मैं बोलती हाँ मारो। तो यार एक तो तुम पे ना जितना मर्जी गुस्सा आ जाए हाथ उठाने को दिल ही नहीं करता। हाय उसकी ये बात ऐसे दिल को छल्ली कर देती है मेरे। मैं ऐसे स्माइल कर रही होती हूँ और उसे बहुत प्यार से देख रही होती हूँ और बोलती हूँ कि यार एक बार फिर से बोलो। तो कहती यार तुम पागल हो, मैं यहाँ पे तुम भी गुस्सा कर रही हो और तुम, मैं बोलती हाँ प्लीज़ गुस्सा करो ना, मज़ा आता है जब तुम गुस्सा करती हो। तुम पता है तुम्हारे तो गुस्से में भी ऐसे ऐसे प्यार छलकता है, उफ़ यार इससे गुस्सा कौन करता है। खैर ये कह के भी मैं स्माइल कर रही होती हूँ। तो गुस्से में मुझे देखती रहती, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ, गुस्से यार कौन सी ऐसी पागल इंसान होगी जिसे गुस्सा भी पसंद हो, यार हद है। तो ऐसे गुस्सा कर रही होती है तो उसकी बाहों में बाएं डालती हूँ और बोलती हूँ कि यार जिसे हम प्यार करते हैं ना वो हम पे गुस्सा भी करे ना तो उसके गुस्से पे भी प्यार आता है, मतलब इतना क्यूट गुस्सा तुम करती हो ना, मैं क्या कोई भी तुम्हारा गुस्से को गुस्सा नहीं समझेगा, प्यार ही समझेगा। खैर मैं फिर जैस को रिलैक्स करवाने की कोशिश करती हूँ, मैं उसे ऐसे मतलब मैंने उसको ऐसे पीछे से मतलब ऐसे बाहों में बाहें डाली होती है ना, तो मैं ऐसे उसके पीछे ले जाती हूँ, बेड पे बैठ जाती हूँ और उसे अपनी गोदी में बिठाती हूँ और उसके बाद साइड पे करती हूँ और उसकी चिक पे मतलब किस करती हूँ और बोलती हूँ कि यार राज को अब हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो हमें छुप छुप के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके सामने कर सकते हैं। मतलब वो बोलती क्या मतलब क्या कर सकते तो बोलती अरे मेरी जान मतलब हम प्यार दिखा सकते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं। तो बोलती है हाँ हम ऐसा करें ताकि भाई को गुस्सा आए, फिर पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर जाए। तो मैं बोलती हूँ देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे कैसे पता होगा, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती, बट तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि उसका दिमाग किस हद तक जा सकता है। तो बोलती हूँ हेलो भाई है वो मेरे इतनी गंदी सोच के मालिक नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बोलती हूँ हाँ सही बोला तुमने, भाई की साइड लेना हमेशा। जब वो सब कुछ जानता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बाहर जो हरकत कर रहा था उसका क्या मतलब बनता था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहा था। तो जैस कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब। मैं बोलती हूँ ओह यार एक तो भाई के आगे ना तुम्हें कभी कुछ नहीं दिखता, वो जहाँ तक मुझे उसकी वो हरकत समझ आई है, वो चाह रहा है कि एक्चुअली वो तुम्हें और मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहा है, हम दोनों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना चाह रहा है। वो ये जताना चाह रहा है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा हस्बैंड है और उसको हक़ है मेरे साथ कुछ भी करने का। तो जैज़ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई इतना गंदा नहीं सोच सकता, वो जानता है हम दोनों प्यार करते हैं। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है
تم اپنے بھائی کے خلاف کچھ سنو گی نہیں، اس لیے کچھ بولنے کا فائدہ نہیں ہے. بٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آج کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو تم اس کی بات کا برا مان کے ایسے اندر روم میں نہیں آؤ گی، بلکہ تم مجھ پہ حق جتاؤ گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں تمہاری ہوں، صرف اور صرف تمہاری. سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ تو جیس اسمائل کرتی ہے اور پھر میری ایسی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہے اور بولتی ہے ہاں تو تم تو میری ہو نا. میں بولتی ہوں ہاں میری جان، میں تمہاری ہوں، اور یہ بات اسے اچھے سے جاننا پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا. تو جیس اسمائل کرتی ہے اور پھر ایسے میرے نیک پہ کس کرتی ہے. میں بولتی ہوں کہ ارے یار حد ہے. میں تمہیں اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں اور تم دیکھو کیا ڈسٹریکٹ کر رہی ہو مجھے. ہاں گندی لڑکی. ارے شٹ. تو بولتی اچھا گندی لڑکی. ہاں تو بولتی ارے نہیں تم تو اچھی بچی ہو نا، اچھی لڑکی ہو میرا مطلب. وہ تو بس میں نے ایسے ہی بول دیا. خیر جیز اور میرے بیچ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے اور ہم لوگ فیوچر پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے اس کو بولا کہ یار اگر تمہارا بھائی مطلب مجھے ڈیورس دے دے لیگلی، مطلب سب کے سامنے مان لے کہ ہاں میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو تب تو ہم لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو جیز بولتی ہے ہاں کوئی ایشو نہیں ہوگا. تبھی جیز کے موبائل پہ ایک کال آتی ہے. میں اسے بولتی ہوں کون کال کر رہے ہیں؟ ہاں تو ہنستے کہتی اچھا ارے میری جان. میں بولتی کیا شرم نہیں آتی؟ کیا کری ہو؟ کس کی کال ہے؟ دکھاؤ ادھر. جیز ہنستی ہے کہتی اچھا تو اب کوئی مجھ پہ شک کر رہا ہے. میں نے بولا کوئی کیوں کرے گا، صرف میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ہاں جہاں سچا پیار ہو وہاں پہ شک چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تم سے پیار نہ کرتے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کون کال کرتا ہے، کتنے بجے کرتا ہے، جو بھی ہے. ابھی مجھے موبائل چیک کرواؤ نا. تو جیز اتنا اسمائل کرتی ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا میں اس پہ غلط شک کر رہی ہوں. شک نہیں مطلب بس میں چاہتی تھی کہ میں جانوں کہ کال سے کون کرنا چاہ رہا ہے، کال کر رہا ہے نا. تو خیر وہ مجھے اپنا موبائل دکھا دیتی ہے. میں اسے بولتی ارے یار سوری، تم نے کیوں دکھایا موبائل؟ میں تو پاگل ہوں کچھ بھی بولتی ہوں تم. تو پھر ایسے مجھے اپنے پاس کھینچتی ہے، میری کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے اچھا لگا. میں بولا کیا؟ میں نے مطلب فضول بولا اور تم کو اچھا لگا؟ کہتی ارے فضول مت بولو نا، مجھے اچھا لگا. تو مجھ پہ حق جتا رہی ہو نا، تبھی تو پوچھا کس کی کال ہے. حق ہے سمجھتی ہو مجھ پہ تبھی تو پوچھا، ورنہ ایسے کسی کی مجال مجھ سے ایسا کوسچن کرے. تو میں اسمائل کرتی ہوں اور پھر میں اس کے ایسے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہوں اور پھر اسمائل کرتی ہے اور مجھے زور سے حق کر لیتی ہے. کہتی یار مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے. مطلب 24 گھنٹے ہیں نا، تو 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے ہی تمہارے ساتھ رہنا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس. ایون تمہیں نا واش روم بھی اکیلے نہیں جانے دوں گی، دیکھنا تم. تو میں ہنستی ہوں کہتی گندی واش روم. ہاں اب وہاں بھی تم ساتھ چلو گی؟ تو وہ ہنستی ہے اور کہتی ہاں تو اب صنم ہم سے کیا پردہ. تو میں بولتی ارے صنم کون ہے؟ رشمیکا ہوں نا میں. کہتی اچھا سوری رشمیکا، اب ہم سے کیا پردہ. تو بولتی ہاں پردہ. اور میں کہتی او شٹ. کہتی کیا؟ میں نے بولا ارے یار راج کے غصے سے ہم دونوں یہاں پہ آ گئے، بٹ ہم تو بھول گئے وہاں ساسو ماں بھی تو بیٹھی تھی یار، کیا سوچ رہی ہوں گی وہ. تو بولتی ارے ریلیکس کچھ نہیں سوچتی وہ. ہمیں بولتی ارے یار تمہاری تو ٹھیک ہے مما تمہیں تو معاف کر دیں گی، بٹ میری تو ساس ہے نا، اور ساس تو ساس ہی ہوتی ہے. تو وہ ہنسی کہتی ہے ارے میری مما میں اچھے سے جانتی ہوں. میں بولتی ہوں پھر بھی یار جانا چاہیے مجھے. تو کہتی ہاں ساتھ میں چلتے ہیں نا. تو میں بولتی ہوں ہاں ٹھیک ہے. بٹ پھر جیسے ہی میں دروازہ کھول رہی ہوں تو میرے پتہ نہیں کیسے میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار اس کو باہر ساتھ میں لے کے جانا چاہیے اگر وہاں راج ہوا تو. اور اس کو دیکھ کے پھر اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گی. تو پھر میں اسے بولتی ہوں تمہاری کال آ رہی تھی نا تو تم آرام سے بات کر لو، تب تک میں ابھی فری ہو کے آ جاؤں گی، پھر ساتھ میں بیٹھیں گے، ہاں ساتھ میں چائے پئیں گے. تو بولتی اچھا ٹھیک ہے بٹ جلدی آنا ہاں، ورنہ میری جان نکل جائے گی. تو میں ایسے اس کو نا لپ سے کس کرتی ہوں. کہتی ارے جان ابھی آئی 2 منٹ بس. تو ایسے بول کے میں باہر چلی جاتی ہوں. باہر جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ رات بھی وہیں پہ بیٹھے تھے، میری ساس بھی، اور وہ ابھی تک کھا رہے تھے. تو میں بھی اپنی ساس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور ان کا کھانا ختم کرنے کا انتظار کرتی ہوں. جب وہ کھانا کھا لیتی ہیں تو مجھ سے بڑے پیار سے پوچھتی ہیں کہ جیز کو کیا ہو گیا تھا، وہ یہاں سے اٹھ کے کیوں چلی گئی. تو میں نے بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں اس کو تھوڑا پیٹ ڈسٹرب تھا تو اس کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے. میں بھی بس وہی دیکھنے گئی تھی. وہ ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ لیں.
تو اللہ کا شکر ہے میری ساس بہت اچھی ہیں, وہ میری بات مان لیتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میں برتن وغیرہ سارے کچن میں رکھنے کے لیے جاتی ہوں. تو جب واپس آتی ہوں میں اپنی ساس سے پوچھتی ہوں کہ آپ چائے پئیں گی, میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ تو وہ بولتی ہیں ہاں میں چائے پیوں گی. تو میں جانے لگتی ہوں تو مجھے کہتی ہیں کہ رشمیکا سنو. تو میں ان کے پاس آتی ہوں, بولتی ہوں جی ممی جی بولیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ تمہارے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی تم نے ہی پوچھنا ہے, تمہارا حق بنتا ہے, تمہارا فرض ہے یہ. تو میں بولتی ہوں جی مجھے پتہ ہے نا یہ پیتے ہیں, اس لیے میں نے ان سے نہیں پوچھا, میں ان کے لیے بھی بنانے چاہ رہی تھی انفیکٹ میں نے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. تو رات جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو تمہیں یاد تھا کہ مجھے بھی چائے دینی ہے؟ تو میں ایسے نظریں نیچے کر لیتی ہوں اور پھر بغیر کوئی جواب دیے کچن میں چلی جاتی ہوں. ویسے ہمارے گھر میں میڈ تو تھی جو سارا کام کرتی تھی, بٹ کوکنگ ہمیں خود ہی کرنی پڑتی تھی. تو خیر میں پھر چائے بنا رہی ہوتی ہوں, جلدی سے میں چائے بناتی ہوں اور پھر میں اپنے اس میڈ کو بولتی ہوں کہ ایکچولی میں نے اس کو کبھی میڈ بولا نہیں, میں اس کو ہمیشہ ہیلپر بولتی تھی. تو مطلب دی بول لیا یا اس ٹائپ کا کچھ بھی بول لیا, مجھے ورڈ تھوڑا میڈ کچھ عجیب لگتا تھا. تو میں نے ان کو بولا کہ دی آپ ایک کام کریں گی, آپ یہ چائے راج کو دے دیں اور باقی چائے میں خود دے دوں گی. تو وہ مجھے بولی کہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ جا کے راج بھیا کو چائے دینا, باقی سب کو میں دے دوں گی. تو میں نے انہیں بولا کہ نہیں آپ ایک کام کریں پلیز راج کو دے دیں اور ممی جی کو دے دیں, جیز کی چائے میں خود ہی لے جاؤں گی. تو کافی حیران ہوئی, کہتی کہ باجی سب کو میں دے دوں گی, آپ کو راج بھائی کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. جب وہ یہ بولتی ہے مجھے اتنا غصہ آتا ہے, میں بولتی ہوں ارے جب میں آپ کو بول رہی ہوں آپ جا کے انہیں چائے دے دیں, الٹا آپ مجھ سے. تو کہتے ہیں سوری. میں بولتی ہوں ایکچولی ایم سوری, پتہ نہیں مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا, آپ پلیز انہیں چائے دے دیں. پہلے تو وہ میرے بارے میں پوچھیں گے نہیں, اگر پوچھیں گے تو آپ بتا دینا کہ میں جیز کے ساتھ ہوں. تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے باجی. تو ایسے بول کے وہ لے کے چلی جاتی ہیں. خیر میں پھر اپنی اور جیز کی چائے لیتی ہوں اور اس کے روم میں جاتی ہوں. اس کے روم میں جاتی ہوں, مجھے کہیں دکھ نہیں ہوتی, میں چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہوں اور میں بولتی ہوں کہ جیز جیز بیبی کہاں ہو یار, ارے یار کیا لکا چھپی کہہ رہی ہو, کدھر ہو؟ تو پھر کہتی ہوں شاید واش روم میں ہوگی. تو ایسے بول کے میں واش روم کا دروازہ نوک کرتی ہوں, برتن کوئی نہیں ہوتا, کھولتی ہوں خالی. میں کہتی ارے یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ تو میں ایسے جیز سیکھ رہی ہوتی ہوں, تو پیچھے سے آ کے مجھے زور سے ہگ کر لیتی ہوں. کہتی ارے یار ڈرا دیا تم نے, کیا لکا چھپی کہہ رہی تیرے ساتھ؟ ہاں تو کہتی ہاں لکا چھپی کہتی ہوں, بٹ پکڑ لیا نا تمہیں. ہاں تو کہتی ارے یار تم بھی نا بچی ہو کیا, اچھا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. تو بولتی ہے ارے نہیں بیٹھنا نا, تم ادھر آؤ میرے پاس. بولتی ہوں ارے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, کیا کر رہی ہو تم؟ تو کہتی ارے چھوڑو نا چائے کو, چائے کو کس نے پینا چائے کو, ارے یار وہ تو بہانہ تھا, تم ادھر آؤ میرے پاس. تو ایسے کہہ کے مجھے اپنے کافی قریب لے جاتی ہے اور پھر ایسے نا مطلب ٹی وی کا بٹن دباتی ہے, سانگ لگا لیتی ہے بہت رومانٹک سا, ہائے, اور میرے ایسے پاؤں میں باہیں ڈال کے ایسے ایسے ڈانس کر رہی ہوتی ہے, میرے ساتھ کپل ڈانس کر رہی ہوتی ہے. پھر میری گردن میں ایسے پاؤں ڈالتی ہے اور میرے اتنے قریب ہوتی ہے, اور میرا ہاتھ مطلب خود ہی پکڑ کے نا اپنی کمر پہ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس ایسے ہی تھوڑی دیر رہو نا میرے پاس. تو ایسے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کافی قریب ہوتے ہیں. تو تبھی جیز جو ہوتی ہے مجھے کس کر لیتی ہے میرے لپس پہ. تو ہم دونوں پہ لپ کس کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا, ورنہ آج ہم نے پھر پھنس جانا تھا. بیکاز ہماری وہ جو کام والی ہوتی ہیں, جی دی جو ہوتی ہیں کام والی, وہ آتی ہیں دروازہ اور اسے نوک کرنے کی عادت نہیں تھی, وہ فوراً سے دروازہ کھولتے. شکر ہے ہم دونوں ایک جھٹکے میں پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میرے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, میں نے اپنے لپس ایسے اندر دبا لیے ہوتے ہیں, دوسری طرف منہ کر لیتی ہوں میں. اور جیز اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نوک کر کے نہیں آ سکتی ہے, کیسے طریقہ ہے, آپ ایسے کیسے کسی کے روم میں آ سکتی ہیں, کوئی پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو میں تو غصہ کری ہوتی ہے اس پہ. تو میں جیز کا ایسے پیچھے سے ہاتھ پکڑتی ہوں, بولتی ہوں کہ ریلیکس. تو پھر میں ایسے ان سے پوچھتی ہوں کہ دی آپ یہاں سب ٹھیک ہے نا؟ تو بولتی ہیں جی سب ٹھیک ہے, وہ آپ کو راج بھیا بلا رہے تھے. تو میں بولتی ہوں مجھے آپ نے بتایا نہیں میں جیز کے روم میں ہوں. کہتے میں نے بتایا, تبھی تو انہوں نے بولا کہ اسے جلدی سے بلا کے آؤ, مجھے کچھ کام ہے. تو میں بولتی ہوں کیا کام ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, بس انہوں نے بولا کہ آپ کو بلاؤں. تو جیز اس پہ بھڑکنے لگ جاتی ہے, کہتی کیا مطلب بلا کے آؤں؟ آپ جب آپ نے انہیں بتایا کہ وہ میرے روم میں, تب ان کا کیا تک بندہ تھا بلانے کا؟ تو میں جیز کو یار کیا کر رہی ہو تم, چپ. تو میں ان کو بولتی ہوں آپ جائیں, میں آ رہی ہوں. تو میں ایسے بول کے نا مطلب ان کو وہاں سے بھیج دیتی ہوں. تو جیز ایسے میری طرف دیکھتے اور کہتی ہے آپ نہیں جائیں گی. تو میں بولا ارے آپ کیا ہوتا ہے, تم بولو نا. تو بولتی ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ گی, منع کیا نا تم کو. میں نے بولا اچھا میری جان ریلیکس, چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, اگنور کرو اس کو, ہم چائے پیتے ہیں. ہاں
تو ایسے بول کے میں دروازہ پھر سے بند کر لیتی ہوں. جیز کا موڈ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں اس کو بولتی ہوں یار میں کون سے چلی گئی ہوں, تمہارے پاس بیٹھی ہوں نا, تو موڈ ٹھیک کرو نا یار پلیز. دیکھو چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی چائے پینا مجھے نہیں پسند پلیز. تو بولتی ہے ہاں یار ٹھیک ہی تو ہے میرا موڈ. بولتے ایسا کیسے ٹھیک ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے آپ کا موڈ؟ ہاں. تو ایسے بول کے میں اس کا ہاتھ پہ کس کرتی ہوں, بولتی یار پلیز. تو وہ اسمائل کرتی ہے, کہتی اوکے بابا چلو چائے پیتے ہیں. تو پھر میں چائے والی ڈش سامنے رکھتی ہوں اور ہم دونوں مطلب مزے سے چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو جیز مجھے بولتی ہے ارے جوس ہوتا تو اسٹرا ڈال کے پیتے نا, ایک ہی گلاس میں کتنا مزہ آتا. تو میں اسمائل کرتی ہوں کہ اچھا جوس ہو رہی ہے, کیا خیال ہے چائے میں ڈال لیں؟ تو وہ اسمائل کرتی ہے, کہتی ہے ارے یار تم بھی نا. تو میں بولتی ہوں ارے مذاق تھا میری جان. تو اس کے بعد ایسی ہوتی ہے, مطلب میں جیسے ہی تھوڑا سا چائے پی کے کپ رکھتی ہوں نا, فوراً سے میرا کپ اٹھا لیتی ہے اور میرے کپ سے پینے لگ جاتی ہے. تو میں اس کو دیکھ کے اسمائل کرتی ہوں, کہتی ہے ہاں تو اب اسٹرا نہ صحیح ایک کپ ہی صحیح. تو تب جس کپ سے میں پی رہی تھی نا وہاں پہ میری لپسٹک تھوڑی سی لگی ہوئی تھی, تو وہ لپسٹک والی جگہ سے پی رہی تھی اور بولتی آئے ہائے ہائے کیا چائے ہے یار. تو ہم دونوں ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور جیز نے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوتا ہے. ہم ایسے بہت زیادہ کلوز بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ جب میرا ہاتھ پکڑتی ہے تو میں ایسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تبھی وہاں پہ ہماری لو اسٹوری کا ویلن یعنی کہ راج کی جو ہوتی ہے وہ زور سے دروازہ کھولتا ہے, اور جیز جو ہوتی ہے وہ ایسے ڈر جاتی ہے, گھبرا جاتی ہے, تو اس کے ہاتھ پہ چائے گر جاتی ہے. تو میں فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں, بولتی ہوں ارے یار پاگل ہو تم, دیکھو چائے گرا دیا, ہاتھ دکھاؤ ادھر کتنا جلا. وہ بولتی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں چلا. تو میں صرف غصے سے راج کی طرف دیکھتی ہوں, میں بولتی ہوں کیا مسئلہ ہے تمہیں, تمہاری وجہ سے اس کا ہاتھ جل گیا. تو راج ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے, کہتا ہے ہاتھ ہی جلا ہے, مر تھوڑ نہ گئی ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے, میں بولتی ہوں نکلو یہاں سے ابھی. تو راج اتنے غصے میں ہوتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں, اگر 5 منٹ کے اندر تم میرے روم میں نہ آئے نا پھر دیکھنا پورے گھر والوں کو چیخ چیخ کے تم دونوں کی میں نے اصلیت بتا دینی ہے. تم تو راج ایسے غصہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. میں جیز کا ہاتھ دیکھتی ہوں, اس کا بہت جل چکا ہوتا ہے, ایسے ریڈ ہو رہا ہوتا ہے, جتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. میں ایسے اس کے ہاتھ پہ ایسے ایسے منہ سے ہوا دیتی ہوں, اور پھر جلدی سے واش روم سے ٹیوب پیسٹ لے کے آتی ہوں, اس کے ہاتھ پہ ٹیوب پیسٹ لگاتی ہوں, بولتی ہوں یار دیکھو زیادہ چل رہا ہے نا, دیکھیے یہ نا ابھی ٹھنڈا کر دے گا, پلیز 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 ریلیکس رہو, رونا نہیں تم نے, دیکھو تم رو گی تو مجھے رونا آ جائے گا, پلیز پلیز پلیز. تو بولتے ہیں ارے نہیں رو رہی میں, لیکن تم نے بھائی کو دیکھا کتنے, میں نے ارے یار بھاڑ میں گیا اس کا غصہ, چپ کرو گے اب, تم اپنا ہاتھ چلا لیا تم نے, کتنی حد ہے یار, تم اتنی گرم چائے پی رہی تھی پاگل لڑکی, منہ جل جاتا تو, اب دیکھو ہاتھ تو تم نے جلا ہی لیا. تو ایسے بول کے میں اس کے ہاتھ پہ ایسے منہ سے ہوا دے رہی تھی, اور وہ آرام سے بس سکون سے بیٹھی تھی, جب کہ مجھے پتہ تھا کہ اندر اس کے کیا چل رہا ہے. میں اس کے ہاتھ کو ایسے ہی آرام سے ہوا دیتی ہوں اور صحیح سے ٹیوب لگاتی ہوں, بولتی ہوں کہ ابھی چلن ٹھیک ہو جائے گا. تو بولتی ہے مجھے اس چلن کی پرواہ نہیں ہے. تو بولتی پھر کہتی مجھے جو دل میں جلن ہو رہی ہے اس کی. میں نے بولا دل میں یار کیوں ہو رہی ہے, اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتی تم نے بھائی کا بیہیویئر دیکھا, انہوں نے کیا بولا, مر تو نہیں گئی. میں نے بولا ارے یار وہ بھی غصے میں ہے نا, لیکن تم جانتے ہو تم سے کتنا پیار کرتا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتی مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے, وہ آپ کو روم میں بلا کے گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گے. میں بولتی ارے بلا کے گیا تو بلا کے گیا ہے نا, چھوڑو میں کون سا جا رہی ہوں. تو بولتی ہے نہیں پلیز آپ چلی جاؤ. بولتی کیا بکواس کر رہی ہو تم, میں کیوں جاؤں. تو بول رہی ہے بھائی نے کیا بولا, اگر آپ نہیں گئی تو سب کو بتا دے گا, پلیز چلے جاؤ. اگر سب کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے. ابھی تو بھائی کو پتہ چلا ہم دونوں کی دشمن بنے ہوئے, سب کو پتہ چل گیا سب ہمارے دشمن بن جائیں گے, ہم دونوں کا ایک ہونا مشکل ہو جائے گا پلیز. بٹ میرا بالکل دل نہیں ہوتا. تو پھر میں جیز کو ایسے بولتی ہوں اچھا ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں, تم ہاتھ کا خیال رکھنا, اور چھوڑو چائے, کملی چائے پینی بھی نہیں آتی تم کو. تو ایسے بول کے میں ڈش لیتی ہوں, پھر ڈش سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, اور پھر اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہوں, اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں, اس کا جو ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے نا وہ والا, اس پہ کس کرتی ہوں, کہتی ہوں ریلیکس رہو ٹھیک ہے. اور میں اس کے فیس پہ ایسے ہاتھ رکھتی ہوں, کہتی ہوں کہ میں تمہاری ہوں, تمہاری ہی رہوں گی, کوئی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا. تو تم ریلیکس رہو, راج تو کیا کوئی بھی آ جائے, ہم دونوں ہمیشہ ایک ہی رہیں گے, سمجھ آ رہی ہیں. تو بولتی جلدی آنا پلیز, ورنہ میرے سوچ کے جان نکل جائے گی. میں بولتی ارے جان کی کچھ لگتی, تمہاری جان میں ہوں نا, تو میں ابھی آ جاؤں گی ٹھیک ہے, ریلیکس کرو تم. تو ایسے بول کے میں جاتی ہوں راج کے روم میں, بہت غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں انہیں بولتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے جیز کا ہاتھ جل گیا ہے. سوری بولنا تو دور, الٹا اسے کہتے مر تھوڑ نہ گئی ہے, بہن ہے وہ آپ کی, کس طرح سے بات کر رہے تھے, مطلب کیوں بلایا مجھے. تو بولتے ہیں یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو.
मैं बोलती हूँ आपको सब पता है मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो आप ये मुझ पे ना हक जताना बंद करें। मैं आपको अपना हस्बैंड ना पहले मानती थी, ना आज मानती हूँ, और ना ही कभी मानूंगी। आप एक काम करें, मुझे डिवोर्स दे देना। तो रात बोलता है तुम्हें मैंने बोला यहाँ आके बैठो और तुम बकवास करियो मेरे आगे। तो वो गुस्से में चीख रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आता, मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हूँ कि बाहर आवाज़ ना चल जाए। मैं बोलती हूँ कि आवाज़ नीचे रखें। पहले पहले मैं चुपचाप आपकी सब बातें, सब हरकतें बर्दाश्त कर लेती थी, यहाँ तक कि अपने आप को आपके हवाले तक कर लिया था। बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तब मुझे ये था कि मेरे प्यार का मुझे सपोर्ट नहीं था, मुझे उसका सपोर्ट है और मुझे वो सपोर्ट काफ़ी है। मुझे अब किसी की फ़िक्र नहीं है, ना आपकी ना ही किसी और की। तो बोलती है अच्छा अपनी मम्मी पापा भी की भी फ़िक्र नहीं है, बुला लिया है उन्हें, आज आ रहे हैं मैं यहाँ पे, सब तुम्हारी करतूत उनके सामने खोलूँगा। मैं बोलती हूँ अरे जो करना है करो, रात को क्यों, अभी बुलाओ। तो मतलब मुझे उस टाइम पता नहीं एक जुनून सा, एक कुछ था उस टाइम कि मुझे उनकी वो धमकी नहीं लग रही थी। उल्टा मैं बोल रही थी कि हाँ तो अच्छे है ना, मुझे एक्टिंग सबके सामने जो एक्टिंग करनी पड़ती है आपकी बीवी की, उससे मेरी जान छूटेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इनफैक्ट अभी बुलाएं ताकि मेरी अभी आपसे जान छूटे, और जितनी जल्दी हो सके ना यार मुझे डिवोर्स दे दें। ये जो आपके साथ मेरा रिश्ता है ना, ये हस्बैंड वाइफ का नहीं है, ये एक कैद का रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है मैं एक जेल में हूँ, बंद हूँ, और मुझे इस जेल से आज़ादी चाहिए। मैं मज़ीद अब इस काल कोठरी में नहीं रह सकती। ये कह के मैं गुस्से से दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती हूँ। जब मैं बाहर आती हूँ तो फिर मुझे समझ आता है कि मैंने अंदर क्या बकवास की। फिर मुझे बहुत डर लग रहा होता है कि अगर सच में इसने मेरे मम्मी पापा को बुला लिया, उन्हें सब कुछ बता दिया, तो यार मेरे साथ क्या होगा। मतलब सारी डेयरिंग की वाट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बहुत परेशान थी। बट मैं इस हालत में जैस के पास जाती तो मुझे देख के बहुत परेशान हो जाती, इसलिए मैं उसके पास जाना नहीं चाह रही थी। बट फिर मुझे पता था कि अगर मैं अब नहीं गई तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए मेरे दिमाग ने ना काम करना छोड़ दिया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कहते हैं ना कि कूल डाउन होने के लिए सर पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसने मेरा इतना सरगर्म होता, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग ने एकदम काम करना छोड़ दिया था। मैं गुस्से में किचन में गई, मैंने वाटर बॉटल निकाली ठंडी और सर पे पानी डाल दिया। बेवकूफ़ी देखो मेरी। वो जो मेरी होती है जी दी काम वाली, उन्होंने मुझे देखा और बोली कि अरे भाभी आप ये क्या कर रही हैं। तो मैंने बोला भाभी क्यों बोल रही हो, पहले बाजी बोलती थी ना। तो कहते भाई कितने हैं, भाभी बोलो, आपको आप बोलते हो बाजी बोल, क्या बोलूँ मैंने बोला मुझे ना दी बोल तो बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। खैर पानी डालने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, कुछ सुकून मिला। तो मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे परेशान हूँ, और जैज़ ये सोच के परेशान है कि रात मेरे साथ क्या कर रहा होगा। अपनी परेशानी भूलनी होगी, उसके पास जाना होगा। फिर मैं जाती हूँ जैज़ के रूम में, और वो जब मुझे देखती है मेरे सर पे सारा पानी है तो वो डर जाती है, कहती क्या हुआ भाई ने कुछ किया। मैं बोलती हूँ अरे उसकी इतनी हिम्मत नहीं, उसने कुछ नहीं किया, असल में मेरा खुद दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए। वो बोलती क्या भाई ने कुछ बोला। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं बोला, वो मैंने उल्टा उसको बोला कि मुझे डिवोर्स दे दे। तो बोलती है पक्का भाई ने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला नहीं उसने सच में कुछ नहीं बोला। तो अंदर से तो मैं खुद बहुत डरी हुई थी ये बात सोच के, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो मम्मी पापा क्या करेंगे मेरे साथ। मतलब एक इज़्ज़त थी उनके दिल में मेरी, और मैं इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आई नो सोसाइटी का रोना पीटते हैं कि सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी ये सोसाइटी वो, एंड आई हेट दिस सोसाइटी यार। मतलब लाइफ हमारी, ज़िंदगी हमारी, प्यार हमारा, सब कुछ हमारा, सोसाइटी कहाँ से आ गई। एक तो समझ नहीं आता कि यार ये सोसाइटी हमें खिलाती पिलाती है, इस सोसाइटी ने हमें पाला है, हमारे माँ बाप ने पाला है यार। तो हमें सोसाइटी के बारे में हम क्यों सोचें, हम सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे ना। और माँ बाप हमें एक्सेप्ट भी कर लें, अगर ये सोसाइटी हर चीज़ में ना घुसती ना, तो माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर जाए। खैर मैं बहुत डर रही थी कि मेरे मम्मी पापा को कुछ ना पता चले, और जैज़ को भी कुछ ना पता चले, और फिर जैज़ मुझे हक कर लेती और कहती पक्का सब ठीक है। मैं बोलती हाँ जान पक्का सब ठीक है। खैर उसको हक करके सच में बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी सारी टेंशन ऐसे लग रहा था कि सारी टेंशन कहीं ऐसे ऐसे करके हवा में उड़ गई। खैर परेशानी तो फिर भी थी, क्योंकि राज का कुछ नहीं पता था, वो क्या कुछ भी कर सकता था। आई मीन साइको की तरह वो बिहेव कर रहा था। खैर अब देखना यह है कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। जो भी होगा वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।